آج کل بچے بھی مطلبی ہو گئے ہیں، جب باپ سے کچھ پیسہ لینا ہے تو ابو ابو کہتے ہیں، اور جب باپ سے کچھ نہیں لینا ہے تو ابو کہاں ہیں، کہاں مر رہے ہیں، فون کر کے ابو کی خیریت پوچھنے والے بچے نہیں ہوتے۔ بیوی کو جب مال چاہیے تو وہ سر میں تیل لگاتی ہے اور زبردست چائے بنا کے لاتی ہے، اور اگر مال اس کو نہیں چاہیے تو پھر شوہر تھکا ماندہ ہے کہ چور چور ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے مر کے آیا ہے، کچھ نہیں، وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے، سر میں درد ہے، کام ہے۔ کل چنئی میں 2 سال نماز پڑھایا ہوں، ایک بندہ سروس کرتا تھا، وہ ہم سے بیان کیا کہ حضرت جب تنخواہ ملنے والی ہوتی ہے مہینے کے لاسٹ میں تو اس سے 5 دن پہلے میری بیوی میری خوب خدمت کرنے لگتی ہے، اور جہاں تنخواہ ملی اور ہم نے تنخواہ ان کو دے دیا تو اس کے بعد سے کھانا پانا پانی دانا چائے سب پوچھنا بند ہے۔ پھر 15 دن تک پریشان ہم رہتے ہیں، 5 بار کہتے ہیں کھانا لاؤ تب لاتی ہے، اور جہاں پھر 25 تاریخ آئی اگلے مہینے کی، پھر اس کے بعد چائے پانی تیل وغیرہ اور پاؤں دبانا سب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سچ کہتا ہوں، کوئی کہانی فلمی نہیں ہے، یہ ہمارا مقتدی تھا، وہ میں امامت کرتا تھا، وہ میرا مقتدی تھا، وہ میرے پاس بیٹھ کے اپنا درد بیان کرتا تھا، وہ اپنی سچی کہانی مجھ کو بیان کرتا تھا۔ سارے لوگ مطلبی ہو گئے، بیوی بھی مطلبی، بچے بھی مطلبی، پڑوسی مطلبی، رشتہ دار مطلبی۔ اگر کوئی ضرورت ہے تو پھر وہ فون کریں گے سمجھیں، نہیں تو پھر آپ ہی سے شکایت کریں گے کہ آپ فون تک نہیں کرتے ہیں، آپ فون تک نہیں کرتے ہیں۔ مطلبی لوگ ہو گئے، سلام نہیں کرتے ہیں لوگ، محبت ختم ہو گئی۔ سماج میں رہنے کے باوجود ہر آدمی اپنے آپ کو اجنبی محسوس کر رہا ہے، اکیلا محسوس کر رہا ہے، سارے لوگ تنہا محسوس کر رہے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی نہیں۔ کیوں؟ محبت ختم ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی، چونکہ آج ہر آدمی اپنے من کے مطابق جیتا ہے، حضور نے کیا کہا کوئی دھیان نہیں دیتا ہے، بس عشق محبت عشق محبت عشق محبت کی باتیں ہو گئی۔ پریکٹیکل میں نہ عشق ہے نہ محبت ہے، ورنہ محبت کا مطلب ہے پیروی، محبت کا مطلب ہے قربانی، محبت کا مطلب ہے نقل۔ آج اگر کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا ہے، اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے وہ رات بھر اس کی گلی کا چکر لگاتا ہے، صاحب اس سے بات کرنے کے لیے وہ 5 گھنٹے تک وہ اپنے بستر پہ جگا رہتا ہے کہ ان سے بات ہو جائے۔ یہ جھوٹی محبت، گندی محبت، اور یہ کیفیت اس کے دل کی حقیقی ہوتی ہے، کیونکہ اگر دل محبت ہو گئی تو پھر اس کے دیکھے بغیر وہ جی نہیں سکتا، اس کے دیکھے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، اسے بات کیے بغیر وہ رہ نہیں سکتا، اور کوئی نصیحت نہیں سننا چاہتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کو کسی ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، بہت بڑے بزرگ تھے، اب ان سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ اب ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کڑاکے کی سردی میں پوری رات عشاء کی نماز سے لے کر کے فجر کی نماز تک ان کی گلی میں برف گر رہی ہے، برف گر رہی ہے، یہ عراق کی ٹھنڈی برف گر رہی ہے، لیکن چونکہ اس قدر شدید محبت اس سے تھی، ایک جھلک دیکھنے کے شوق میں پوری رات برف گرتی رہی، وہ سہتا رہا، یہاں تک کہ جب فجر کی اذان ہو گئی اور اجالا پھیل گیا، لوگ مسجدوں کی طرف آنے لگے، وہ یہ سمجھا کہ عشاء کی اذان ہو رہی ہے، وہ سمجھا کہ عشاء کی اذان ہو رہی ہے، لیکن جب سویرا پھیلا تو کہا ارے یہ تو دن نکلنے والا ہے، فجر کا وقت ہو گیا، یہ اذان عشاء کی اذان سمجھا تھا۔ اس شدید محبت کا یہ اثر ہے کہ 8 گھنٹے برف میں نہاتا رہا، فجر کی اذان ہوتی رہی، مگر انتظار دیدار میں 8 گھنٹے کو وہ 1 گھنٹہ سمجھتے ہوئے عشاء کی اذان سمجھ رہا، دل میں ایک چوٹ لگی، ایک درد پیدا ہوا، کہا ایک جھوٹی محبت میں پوری رات تم نے گزار دی، یہاں تک کہ برف گرنے کا احساس تک نہیں ہوا، کاش یہ لمبی رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کاش یہ لمبی رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تو کتنا مرتبہ تمہارا بلند ہو گیا ہوتا۔ اندر سے ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی،
دل نے بہت زیادہ اس کو جھنجھوڑا. وہ نہایا دھویا, توبہ کیا, مسجد میں گیا, کہا الہی مجھے معاف کر دے, میں ایک جھوٹے عشق کے چکر میں پوری رات گزار دی, درد کا احساس تک نہیں ہوا, برف گرتی رہی, محسوس نہیں ہوا. کاش اے اللہ وہ حقیقی محبت میں تجھ سے کر لیا ہوتا, اور پھر میری زندگی میں ایسی روشنی ہوتی کہ میں اس اجالے میں زندگی کے سارے لمحات گزار دیتا. الہی جو ہوا سو ہوا, اب میں توبہ کرتا ہوں, اب میں تجھ سے سچی محبت کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ بندہ ایسا اللہ سے عشق کیا, ایسی محبت اللہ سے کی کہ اب کسی دنیاوی معشوق کی محبت میں گلی کا چکر نہیں لگاتا, ہمیشہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر مسجدوں میں محو سجدہ رہتا تھا, محو عبادت رہتا تھا. ان کی زندگی میں چونکہ انقلاب آنا تھا, زندگی میں بہت بڑا جھٹکا جب لگتا ہے تب زندگی میں آدمی انقلاب پیدا ہوتا ہے. آدمی یہ چور تھا مگر آج نمازی بن گیا, ضرور زندگی میں کوئی بہت بڑا شوق لگا ہوگا, بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے. یہ آدمی ڈکیت تھا اور یہ آدمی آج بڑا نمازی بن گیا, حاجی بن گیا. ان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے, ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس سے اس کی زندگی میں یو ٹرن آتا ہے, بندہ وہاں سے موڑ لے لیتا ہے, بندہ سچی توبہ کرتا ہے. ابھی ایک شخص کل بول رہا تھا, ذرا غور سے سنیے گا کس قدر جنون ہے بدعقیدوں کے دماغ میں. کہا کہ ایک سچا واقعہ ابھی 1 مہینے کے اندر کا, انہوں نے ہم سے یہ بتایا کل کی رات 3 گھنٹے میری تقریر ہو چکی تھی لمبی, اور ایک بہت بڑا مجمع تھا, جتنے لوگ ابھی ہیں اس سے کئی گنا بڑا مجمع تھا, بہت بڑے لوگ بہت زیادہ لوگ تھے. تو اس تقریر کے بعد انہوں نے میری تقریر سننے کے بعد کہا کہ حضور ایک میٹر آپ اور اضافہ کر لیجئے گا اس میں. جب میں قیامگاہ پہ آیا تو اس نے بتایا کہ چونکہ آپ فکری باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو شوق پیدا ہو, لوگ سوچنے پر مجبور ہو, تو ایک پوائنٹ ہم سے اور لے لیجئے. میں نے کہا کون سا پوائنٹ ہے؟ کہا ابھی 1 مہینے کی بات ہے, میرے گاؤں کے بغل میں ایک سنی لڑکا دیوبندی گاؤں میں اس کی ایک آدمی کی گائے چوری کر لیا. سنی لڑکا, سنی مسلمان ہے, بہت شرابی ہیں, پاپی ہیں, بدکار ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, بہت طرح. ایسا تھوڑی کہ سنی جو ہے وہ سب کے سب پکا نمازی, پکا متقی, اور دیوبندی کے مقابلے میں سنی تو کم نمازی ہوتا ہے, کیونکہ اس کے ہاں 24 گھنٹے نماز کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں. فضائل اعمال ہے تو یہ ہے وہ ہے, فجر چھوڑنے کا یہ نقصان, ظہر چھوڑنے کا یہ نقصان, عصر چھوڑنے کا یہ نقصان, جماعت چھوڑنے کا یہ نقصان, جماعت سے نماز پڑھنے کا یہ فائدہ, نماز کی یہ فضیلت. اس کی پوری موٹی موٹی کتاب میں بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی سے ساری حدیثیں نقل کر کے وہ سامنے والے کے بیچ میں بیان کرتا ہے. تو بڑا چوپٹ سے چوپٹ آدمی بھی نمازی بن جاتا ہے, کیونکہ جب بار بار کہا جائے گا کہ نماز نہیں پڑھنے والا آدمی کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا, یہ حدیث میں آیا ہے. بے نمازی کا انجام حامان کے ساتھ ہوگا, یہ حدیث میں آیا ہے. بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا, یہ حدیث میں آیا ہے. تو اب جب آدمی سنے گا کہ بے نمازی کا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا, وہ فرعون کے ساتھ جہنم جائے گا, تو اب تو آدمی تو ہے, سینہ تو ہلے گا, تو پھر وہ آدمی جھک جاتا ہے, نماز پڑھنے لگتا ہے. نہیں, ہم کو فرعون کے ساتھ جہنم نہیں جانا, ہم کو تو صدیقین, صالحین, شہداء کے ساتھ جنت جانا. جب بار بار یہ باتیں بتائی جاتی ہیں تو بندہ نمازی ہو جاتا ہے. اب وہ بار بار بتاتا ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑا وہ کفر کے قریب پہنچ گیا. اب اس کا بندہ جب سنتا ہے تو کہتا ہے ارے ہم تو مسلمان ہیں, کافر تو ہوں گے نہیں. کافر ہونے کا مطلب ہے خربوں سال آگ میں جلنا. مسلمان ہے, تھوڑا بدعمل ہو گیا, مرنے کے بعد تو بخشش کی امید ہے کہ یا تو اللہ معاف کر دے اپنے فضل سے, یا پھر گناہ کی سزا کاٹنے کے بعد جنت جائے گا. لیکن اگر کوئی کافر ہو کے مر گیا, چاہے دنیا کا پردھان منتری کیوں نہ ہو, وہاں تو خربوں سال آگ میں جلنا ہوگا. یہ اتنا زبردست پوائنٹ ہے کہ بندہ اس پر اگر نظر رکھے وہ دنیا کے سارے سکھ سویدھاؤں کو تیاگ کر کے وہ آخرت کی تیاری میں لگ جائے گا. مگر چونکہ آج ماں بھی اپنے بچوں کو آخرت کی بات نہیں بتاتی, باپ بھی اپنے بچوں کے سامنے آخرت کی بات نہیں بولتا ہے, سب دنیا کی بات بولتا ہے. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو اسٹیج پر 20 سال سے ہے, 40 سال سے ہے, مگر نمازی نہیں بن پایا. نمازی نہیں بن پایا کیوں؟ ادھر توجہ نہیں ہے اس کی, یا اس کے دماغ میں شیطان ڈال دیا ہے کہ بغیر نماز پڑھے بھی جنت مل جائے گی. ان کے دماغ میں یہ بات ہے کہ بغیر نماز پڑھے بھی جنت مل جائے گی. اس لیے سے وہ دن رات تقریروں کی محفل میں رہتا ہے.
تقریروں کی مجلس میں رہتا ہے، 40 سال سے اسٹیج پر ہے، تو کیا مطلب ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ گاتا بجاتا ہے؟ نہیں، اسٹیج پر ہے تو تقریریں سنتا ہے، مگر وہ غور سے سنتا نہیں۔ اسٹیج پر بیٹھا ہے، موبائل چلا رہا ہے، اسٹیج پر بیٹھا ہے، وہ صاحب دماغ کہیں دوسری طرف ہے، کھینی کھا رہا ہے، گٹکا چبا رہا ہے، دماغ دوسری طرف ہے، وہ تو 100 سال بھی بیٹھے گا، نمازی نہیں بنے گا۔ جو غور سے تقریر سنے گا، اگر آخرت کے پوائنٹ پہ غور کرے گا، اگر آدمی ہے، دل زندہ ہے، تب تو وہ آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ چونکہ بار بار سننے کے بعد آدمی کا دل ہی تو ہے، پتھر تو نہیں ہے، پسیج جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ غور سے سنتا نہیں۔ اب ذرا سن دیکھیے، یہ ہمارا آدمی ہے جو 40 سال سے اسٹیج پہ ہے، محفل میں ہے، مگر نمازی نہیں بنا، نمازی نہیں بنا۔ اب ذرا یہ کہانی سنیے جو کل انہوں نے بتایا، سنی نوجوان دیوبندی گاؤں کی گائے چوری کر لیا۔ اسی ٹائپ کا ہوگا وہ، چوری کرنا، جوا کھیلنا، یہ اسی ٹائپ کا ہوگا۔ سنی گاؤں میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، کوئی نمازی ہے، کوئی ارب پتی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی دن رات جوا کھیلنے والا ہے۔ تو اسی طرح کا لڑکا تھا سنی گاؤں کا، نمازی نہیں تھا، وہ گائے چوری کر لیا۔ اب اتفاق سے پکڑا گیا، جب پکڑا گیا تو اس لڑکے کو پکڑ کر کے گاؤں میں دیوبندی گاؤں کے لوگوں نے پکڑ کے رکھا اس کو۔ مکھیا، سرپنچ، گاؤں کے پنچ لوگ، سارے لوگ آئے، پردھان اور سب۔ اب اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ انہوں نے گائے چوری کی ہے، اب بالکل رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ الزام ہے، نہیں، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ اب کیا ہوگا اس کا؟ تو کوئی بولا اس کو اتنا مارو، کوئی بولا اس کو جیل میں ڈال دو، کوئی بولا اس کو 50 جوتا مارو، کوئی بولا اس سے 25,000 روپے وصول کر لو۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب آپ کے گاؤں میں بھی جب کوئی پنچایتی ہوتی ہے تو 50 لوگ ہیں تو ہر آدمی اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، سینہ ہل جائے گا، سینہ ہل جائے گا، اور آپ فاتحہ، میلاد، لہمان، اگربتی، چادر، بتاشا، شکر پالا، یہ سب جو لیے بیٹھے ہیں اور نماز چھوڑے بیٹھے ہیں، اگر ضمیر زندہ ہے تو آنکھ سے آنسو کے قطرے بہہ جائیں گے۔ کس قدر وہابی مضبوط ہیں اپنے عقیدے میں، اور کس قدر وہ اپنے مشن پہ لگے ہوئے، ان کا چرواہا بھی وہ نمازی بنانا چاہتا ہے، ان کا کسان بھی وہ سنی کو دیوبندی بنانا چاہتا ہے، اور ہمارا اسٹیج پر رہنے والا 40 سال کا آدمی بھی، اس کو کوئی درد نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو نمازی بنا دوں، میں اپنی بیوی کو نمازی بنا دوں، یا میں خود نمازی بن جاؤں۔ یہ ایک آئینہ دکھلا رہا ہوں، ان کا جنون میں دکھلا رہا ہوں۔ اس کو پکڑ کے رکھا، کوئی بولا مارو، کوئی بولا جیل ڈالو، کوئی بولا پولیس والے کو بلاؤ، کوئی بولا اٹھ بیٹھ کرواؤ، کوئی بولا تھوک چٹواؤ، کوئی کچھ بولا، مگر جس کی گائے چوری کیا تھا اس نے کہا کہ نہیں صاحب، ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ نہ اس کو اٹھ بیٹھ کروایا جائے، نہ اس کو تھوک چٹوایا جائے، نہ اس کو مارا پیٹا جائے، نہ اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ یہ صرف پورے پنچ کے سامنے وعدہ کرے کہ میں کل سے 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، سبحان اللہ، میں کل سے 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، یہ وعدہ کرے، میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ اب جس کی گائے چوری ہوئی ہے وہ خود ہی ایسا کہہ رہا ہے، تو وہ بندہ کو موقع ملا، چونکہ کوئی مارنا، کاٹنا، جیل ڈالنا، 10,000 روپے جرمانہ، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ اب یہ سچ ان کو لگا کہ یہ بات بہت آسان ہے، مگر یہ بہت بھاری بات کہہ دیا۔ کہا کہ یہ لڑکا سنی ہے اور یہ نمازی نہیں ہے، یہ صرف نماز پڑھے، وعدہ کرے سارے پنچ کے سامنے کہ میں نماز پڑھوں گا، اور یہ ہماری جماعت کے پیچھے نماز نہ پڑھے، ہماری مسجد میں نہیں آئے، یہ جس سنی گاؤں میں ہے وہ اپنی مسجد ہی میں نماز پڑھے، اپنے امام کے ہی پیچھے نماز پڑھے، مگر نماز پڑھے، سنی امام کے پیچھے ہی نماز پڑھے مگر نماز پڑھے، یہ وعدہ کرے سب کے سامنے۔ انہوں نے وعدہ کیا، میں توبہ کرتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کل سے نماز پنجگانہ اپنی مسجد میں ادا کروں گا۔ وعدہ کیا، گائے والے نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے چوری کرنے والا غریب ہی ہوگا، اسی ٹائپ کا ہوگا، تو وہ دوسرے دن سے نماز شروع کر دیا، اب پکا نمازی بن گیا، 5 ٹائم نماز پڑھنے لگا، مسجد میں نماز پڑھنے لگا،
چوری وغیرہ سے توبہ تو کر ہی دیا وہ نمازی بنا، چونکہ اب ان کے دل سے ایک آواز آئی. کیا آواز آئی؟ کہ میں بریلوی سنی گاؤں میں رہنے والا، آج تک مجھ کو کسی نے نماز کے بارے میں تاکید نہیں کی. آج میں نمازی ہوں، اللہ کا نام لے رہا ہوں، 5 ٹائم مسجد جا رہا ہوں. یہ اسی بندے نے مجھ کو نمازی بنایا ہے. تو اب اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی. ان سے فون سے کانٹیکٹ میں رہنے لگا، بات چیت کرنے لگا. بات چیت کرتے کرتے چونکہ ان کو لگا کہ ہمارا کوئی سنی بریلوی مولوی، کوئی پیر، کوئی میرا سنی میرا باپ، کوئی مجھ کو نمازی نہیں بنایا ہے، نمازی مجھ کو اس آدمی نے بنایا ہے. تو اب وہ سنی محلہ چھوڑا، اب وہ 5 نماز دیوبندی کی مسجد میں پڑھنا شروع کر دیا. کس قدر دور سے نشانہ سادھا. یہ نہیں بولا کہ میں اس کو چھوڑوں گا، یہ بریلی چھوڑ کر کے دیوبندی بن جائے، میری مسجد میں نماز پڑھے. نہیں، چونکہ وہ جانتا تھا کہ جس دن اس کا دل جاگے گا اس دن اس کو لگے گا کہ مجھ کو نمازی بنایا کس نے ہے، آٹومیٹک وہ میری طرف آ جائے گا. اس لیے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، وہ اپنے سنی بریلوی امام کے پیچھے نماز پڑھے، مگر یہ وعدہ کرے کہ نماز پڑھے. نماز پڑھا کہ چور کو اپنا ہم خیال، اپنا ہم عقیدہ اور اپنے گروپ میں شامل کر لیا. کروڑوں سنی جس کو صرف مولوی کی غیبت کرنے سے فرصت نہیں ہے، پیر صاحب کی غیبت سے فرصت نہیں ہے، جلسہ کے خلاف بولنے سے فرصت نہیں ہے. جلسہ کرانے سے کیا ہوگا، روپیہ خرچ کرنے سے کیا ہوگا، ایک مولانا شاعر کو بولا کہ 50,000 دینے سے کیا فائدہ ہوگا، جبکہ وہی خسیس اور رزیل شیخ چلی کو بولا کہ 2.5 لاکھ روپے دیتا ہے. وہی رزیل، وہی کمینہ ایک قوال ناچنے والا، گانے والا، شراب پینے والا، ہارمونیم طبلہ بجانے والے کو 5 لاکھ روپے دیتا ہے. وہی رزیل، وہی خسیس، وہی کمینہ اپنے بیٹے کی شادی میں ڈی جے کے نام پہ 1 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے. اپنے بیٹے کی شادی میں فضول خرچی، حرام کام میں لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے. لیکن دین کے نام پہ تھوڑا سا پیسہ خرچ ہوتا ہے تو اب ان کو فضول خرچی سمجھ میں آتی ہے، ان کو سینے میں درد ہوتا ہے. مسجد کی تعمیر میں جو پیسہ لگے وہی پیسہ ہے، مدرسے کی تعمیر میں جو پیسہ لگے وہی پیسہ ہے، اللہ رسول کی بات سننے سنانے میں جو پیسہ خرچ ہو وہی پیسہ ہے. ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت ایک حافظ سے سنا، بندہ 5 لاکھ روپے دے کے کہا کہ تو نے جو میرے خدا کا کلام سنایا ہے اس کا تو کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ حقیر سا نذرانہ ہے. اگر میں تجھے سونے پہ بھی تول دوں پھر بھی تلاوت قرآن کی سماعت کا حق ادا نہ ہو پائے گا. یہ تو اپنے ظرف اور جگر کی بات ہے. فضول خرچی میں برتھ ڈے پارٹی میں 5 لاکھ خرچ کرنے والا، اگر وہ رزیل خبیث مردود، اگر وہ جلسہ جلوس ذکر خدا کی مجلس کے اہتمام کے پیسے کو اگر وہ غلط قرار دیتا ہے، اس سے بڑا خسیس، اس سے بڑا رزیل، اس سے بڑا کمینہ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. اصل میں پیسہ وہی ہے جو ناچ میں، گانے میں، شراب میں، ڈی جے میں، بینڈ باجی میں خرچ نہ ہو. اصل پیسہ وہی ہے جو پیسہ دینے والے خدا کی یاد میں خرچ ہو جائے. سماج میں کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں. ہمارے لوگوں کو جنون ہے مدرسہ کے اجاڑ دینے کا، ہمارے لوگوں کو جنون ہے امام کو مسجد سے بھگا دینے کا، ہمارے لوگوں کو جنون ہے جو جلسہ 50 سال سے ہوتا آ رہا ہے اس کے بند کر دینے کا، ہمارے لوگوں کو جنون ہے اپنے گاؤں سماج کے سارے بچوں کو انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، داروغہ، پولیس اور آرمی میں لے جا کے سب کو جہنمی بنا دینے کا. ہمارے لوگوں کو جنون ہے اپنی ماں بہن بیٹی کو ڈاکٹر بننے کے نام پہ گھر سے نکال کر جینس ٹی شرٹ پہنا کے اسے مشرکہ مرتدہ بنا دینے کا. کئی لاکھ مسلمانوں کی بیٹیاں جو آج کافروں کے ساتھ بھاگ کر وہ وہاں سنکھوں برس کے لیے جہنمی بن گئی.
اگر مسلمان بن کے رہتی تو کم سے کم امید تھی کہ گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد جنت چلی جاتی، لیکن کفر قبول کیا، اب تو جنت کی خوشبو اس کے لیے حرام ہے، اب تو سزا کے لیے وہ جہنم کی آگ میں جلے گی۔ کتنے دن تک جوان رہے گی، کتنے دن تک مستیاں کرے گی اس کافر کے ساتھ؟ بوڑھی تو ہونا ہے، اس کے بعد مرنا تو ہے، مرنے کے بعد جہاں جانا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ یہ بتا دے کہ اس بیٹی کو جو کافرہ ہو گئی اس کے باپ کا قصور ہے یا نہیں؟ جس نے ڈاکٹر انجینئر بننے کا راستہ دکھایا، جنت جانے کا راستہ نہیں دکھلایا، ہمیشگی والا آرام کا گھر جنت کا راستہ نہیں دکھلایا۔ یہ دنیا کے 40 سال 50 سال ڈاکٹر انجینئر بن کے 2 روپیہ کما کے کھا پی کے اس کا راستہ دکھلایا، جبکہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر لڑکی وہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بھی بنتی تو بھی اس کی شادی ہوتی۔ انجینئر بننے کے بعد وہ سونے کے گھر میں رہنے کے بعد بغیر شوہر کے نہیں رہ سکتی ہے، اسے تو شوہر چاہیے۔ اگر شوہر نہیں چاہیے تو ڈرائیور سے زنا کرے گی، سماج کے جوکر سے منہ کالا کرے گی، اگر نہیں تو شوہر چاہیے، عزتدار عورت ہے تو شوہر چاہیے، شوہر کے بغیر کوئی نہیں رہ پائے گی، تو شوہر مرد ہی ہوگا، مرد کمانے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ لڑکی کی بھی نوکری ہے 1 لاکھ مہینہ اور لڑکے کی بھی نوکری ہے 1 لاکھ مہینہ، تو ایک گھر میں 2 لاکھ آ رہے ہیں، جبکہ ایک گھر میں 1 لاکھ آنے کے بعد شاندار ڈھنگ سے گھر چل سکتا تھا۔ سامنے والے گھر میں 5 آدمی پرورش میں، لڑکے کو نوکری نہیں ہے، بیچارہ مزدوری کر کے جیسے تیسے گھر چلا رہا ہے، مگر ایک گھر میں بیوی کو بھی نوکری ہے، شوہر کو بھی نوکری ہے، یہ مالا مال ہو رہا ہے، وہ بیچارہ 10 آدمی کی پرورش کرنے والا کنگال ہو رہا ہے۔ اگر عورتوں کو نوکری نہیں دی جاتی تو اس کی جگہ پہ ایک مرد بحال ہوتا، اگر وہ ایک مرد بحال ہوتا تو اس کی نگرانی میں 10 لوگ پالے جاتے، چونکہ ہر مرد اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنی بچوں کا پالنے والا ہوتا ہے، سہارا ہوتا ہے، لیکن عورت کا تو کوئی نہ کوئی نگراں ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے۔ جب شوہر خود کما رہا ہے، اس کی پرورش ہو سکتی ہے، وہ الگ سے ایک مرد کے حق کو مار کر آج جو ہندوستان میں غربت بڑھ رہی ہے، کساد پاساری بڑھ رہی ہے، ایک طرف غریب ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، ایک طرف مالدار ہے، دولتیں اس کے گھر میں بہتی چلی جا رہی ہیں، یہ ہے انصاف کا خون کرنا۔ اگر 1 کروڑ عورتیں اگر سروس میں ہیں، اگر وہ سروس سے ہٹ جائیں، 1 کروڑ مرد اس کی جگہ سروس میں آ جائیں تو 10 کروڑ لوگوں کی پرورش ہوگی، چونکہ ہر مرد کی نگرانی میں 10 لوگ ہوتے ہیں۔ مگر کیا کیجئے گا، دماغ تو چونکہ چوپٹ ہو چکا ہے گورنمنٹ کا اور دنیا کے لوگوں کا، یہ مرد کو عورتوں کو شانہ بشانہ چلانے کے لیے، زناکاری بڑھانے کے لیے، عریانیت بڑھانے کے لیے، فحاشی بڑھانے کے لیے آج کورٹ میں زنا، تھانے میں زنا، کچہری میں زنا، رات میں جو پولیس والا پیٹرولنگ کرتا ہے وہاں زنا، صاحب اسکول میں زنا، ہاسٹل کے تہخانے میں زنا، یہ ہے عورتوں کو بے پردہ گھر سے نکالنے کا انجام۔ کلکتہ کے RG میڈیکل کالج میں رات کے وقت میں جو کالج کا پرنسپل اور اس کا چیلے کے ساتھ جو لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا، قتل ہوا، اور پوری دنیا میں ہندوستان کی ناک کٹی۔ یہ کیا ہے؟ یہ میڈیکل کالج میں زنا اور MBBS ڈاکٹر کے ساتھ زنا اور کالج کا پرنسپل زنا کرے، یہ بتائیں کہ بے پردگی نے کہاں تک پہنچایا؟ اسی کا نام ڈیولپمنٹ ہے، اسی کا نام ترقی ہے، اسی کا نام وکاس ہے کہ دنیا میں شراب بڑھ گئی اور زنا بڑھ گیا، اسی کا نام ڈیولپمنٹ ہے اور زنا بڑھے گا۔ ہم نے تو حدیث میں یہاں تک پڑھا ہے اتنا زنا بڑھے گا کہ راستہ چلتے لوگ جس زنا کریں گے کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا، کوئی برا سمجھنے والا نہ ہوگا۔ جیسے آج ہاف پینٹ پہن کے عورتیں چل رہی ہیں اور کوئی کہنے والا نہیں ہے، لوگ دیکھ دیکھ کے مزہ لے رہے ہیں، اسی طرح کل زنا ہوگا چائے کی دکان پہ، پان کی دکان پہ، ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، مجلسوں میں کوئی نہیں بولے گا یہ چلتا ہے، یہ فیشن کا حصہ ہے۔ جیسے کھینی کھانا، گٹکا کھانا، سگریٹ پینا، راستہ چلتے پیانو بجانا، جیسے سیٹی بجانا، چھیڑ خانی کرنا، بے پردہ چلنا، ٹی شرٹ پہن کے چلنا، پھٹا ہوا جینس پہن کے چلنا، پورے جسم کو ننگا کر کے چلنا آج فیشن بن چکا ہے۔ اسی طرح کل زناکاری بھی فیشن بن جائے گی۔ جس طرح کتا کتیے کے ساتھ کرتا ہے اسی طرح مرد عورت کے ساتھ راستہ چلتے کریں گے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اور میں نے یہاں تک پڑھا ہے اور اس کا آغاز ہو چکا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں یہ اسی کا آغاز ہے، اور اب بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے چونکہ
جب ضمیر زندہ رہے گا تب نہ بندہ گناہ کو گناہ سمجھے گا، اور جب ضمیر ہی مر چکا ہوگا تو اسے نکاح بوجھ لگے گا، زنا اچھا لگے گا، اپنی بیوی حور جیسی اس کو بری لگے گی، اور دوسروں کی کالی کلوٹی بیٹی اس کی طرف اس کا نشہ ہوگا۔ پیار کے نام پہ بلاತ್ಕಾರ کا ماحول جب آج پیدا ہو ہی چکا ہے، 4 بچے کی عورتیں ڈرائیور کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، 4 بچے کی ماں صاحب بھاگ رہی، پوتا پوتی والی یا صاحب نانی بننے والی وہ بھاگ رہی ہے، تو آخر وہ دن آنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ وہ تو آ ہی چکا ہے۔ آپ جو آج گارڈن میں، پارک میں اور تنہائی کی جگہوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مجلسوں میں ہوگا۔ ایک بندہ اگر کہہ دے گا اس کو یہ کرنا ہی تھا تو ذرا دیوار کے پیچھے کر لیتے، وہ بندہ اگر کوئی کہہ دے گا وہ اس زمانے کے ولیوں کا سردار صدیق کہلائے گا۔ یعنی اتنا بھی ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا کہ یہ کیوں کر رہا ہے۔ اگر کوئی کہہ دیا کہ ایسا کرنا ہی تھا، دیوار کے پیچھے کر لیے ہوتے، وہ اس زمانے کا صدیق ہوگا، وہ اس زمانے کے ولیوں کا سردار ہوگا۔ کیسا خطرناک وقت آنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ، لوگ کہتے ہیں ترقی، یہی ہے۔ عورتوں کو چڈی پہنا کے دکان میں بیٹھا دیا تاکہ 10 گراہک ان کا منہ دیکھ کر کے سامان خریدنے کے لیے آئے، یہی ڈیولپمنٹ ہے، یہی ترقی ہے۔ گھر میں رہنے والی خاتون کو ہوائی جہاز کا ایئر ہوسٹس بنا دیا تاکہ 200 مسافر جو ہوائی جہاز پہ سفر کر رہے ہیں وہ سب ان کی گردن، ان کا چہرہ، ان کے سر کے بال، ان کے ہاف پینٹ، ان کے سارے بدن کو دیکھ کر 2 گھنٹے کا سفر پورا کر لے، یہی ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ فلم میں جو کچھ ہو رہا ہالی ووڈ بالی ووڈ میں، یہ خوبصورت حسیناؤں کو نچا کے ان کو نروستر بنا کے 3 گھنٹے تک مردوں کو بیٹھا کے اور صاحب خربوں روپے کا کاروبار فلمی ہو جائے اور ناچ گا کے جسم کی نمائش کر کے، یہی ڈیولپمنٹ ہے، یہی ڈیولپمنٹ ہے۔ ہر جگہوں پہ ادھننگی عورتوں کی تصویریں، چائے کی دکان سے لے کر کے صاحب بڑے بڑے مال تک ان عورتوں کو بے پردہ کروا کے 2 پیسے کمانا، یہی ڈیولپمنٹ ہے۔ یعنی ابھی ایک عورت آئی تھی یورپ سے، وہ ہم سے بیان کیا کہ حضرت کیا بتائیں، آنکھ کے خون کے آنسو رونا پڑتا۔ میں بھی لندن گئی تھی اور میں وہاں سے واپس لوٹی ہوں۔ وہ بیان کیا، مجھ سے بیان کیا کہ حضور صرف ایک دھاگا کی طرح، جیسے کوئی ایک کپڑا لپیٹی ہوئی ہے، دھاگا کی طرح ایک کپڑا ہے، باقی سارا جسم ننگا، یعنی کو برا بھی نہیں سمجھنے والا۔ اب پھر وہ کہتی کہ کیوں میں وہاں چلا گیا، ایسے مناظر کو میں نے کیوں دیکھا، جبکہ مرد اندر میں ٹی شرٹ ہے، اس کے اوپر میں شرٹ ہے، اس کے اوپر میں کوٹ ہے، چونکہ کوٹ اور پینٹ پہننے کا رواج چلا پوری دنیا میں، سارے لوگ شادی بیاہ میں کوٹ پینٹ پہنتے ہیں، صاحب سارے نیتا امریکہ یورپ کے سارے نیتا مرد وہ صاحب پہنے ہوئے ہیں کوٹ پینٹ اور اندر میں شرٹ ہے۔ یہ مرد جو اگر وہ دین سے نہیں بلکہ وہ بنیان پہن کے رہتا تو بھی کوئی طوفان نہیں مچتا، چونکہ مرد اگر بنیان پہن کے کوئی طوفان مچنے والا نہیں ہے۔ مرد صرف ناپ سے لے کر کے یہاں گھٹنے تک اس کے صدر عورت ہے، اس کا چھپانا فرض ہے، گھٹنے سے نیچے کھلا ہوا رہے، کوئی ہلچل نہیں مچنے والا ہے۔ ناپ سے اوپر بھی مرد کا بدن کھلا رہے، نہ عورتوں میں کوئی ہلچل مچنے والی ہے، نہ مرد میں کوئی ہلچل مچنے والا ہے، مگر عورتوں کی پنڈلی، عورتوں کی گردن، عورتوں کا چہرہ، عورتوں کی پیشانی، ان کی آنکھیں، ان کی ناک، سارا جسم ایسا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد مردوں کے دل میں ہلچل مچتا ہے۔ اسی لیے پردے کا قانون ہے اور اس کے ایک کشش مردوں میں رکھ دی گئی ہے، اور یہ کشش ہی کا نتیجہ ہے کہ ایک بھوتنی عورت کو آدمی رانی بنا کے قبول کر لیتا ہے۔ اسی کشش کا نتیجہ ہے کہ ایک عورت جو رہنے والی وہ گجرات کی، اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ اتر پردیش کے دیہات میں رہ رہی ہے، ماں باپ بھائی بہن سارے سنسار چھوڑ کر کے ان کے ساتھ رہتی ہے۔ وہی ایک کشش ہے، ایک اٹریکشن ہے دونوں میں، اور اس کا اگر غلط استعمال ہوا تو زناکاری کا دروازہ کھولے گا، اور اسی کا صحیح استعمال ہوا نکاح کے ذریعے پھر گھر اور سماج کی آبادی کا ایک زبردست ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ کشش قدرتی طور پر کشش ہے۔ بھوک لگے گی دانا چاہیے، پیاس لگے گی پانی چاہیے، اسی طرح عورتوں کی خواہش ہے دانے کی طرح پانی کی طرح، عورتوں کو بھی مردوں کی خواہش ہے دانے کی طرح پانی کی طرح۔ ایسا نہیں کہ بھوک لگے اور سامنے دانا رہے اور ہم نہیں، دانے کی چاہت ہم کو نہیں ہے، وہ تو مردہ سے بدتر ہے کہ بھوک لگی ہے سامنے دانا ہے اور کھا نہیں رہا ہے، وہ تو مریض ہے، بیمار ہے۔ اسی طرح مرد ہے سامنے عورت نروستر کھڑی ہے اور اس کے بدن میں کوئی ہلچل نہیں مچے، نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو نامرد ہے، ہجڑے سے بدتر ہے۔ کیونکہ انسان جہاں ہے، مرد جہاں ہے، مردانگی جہاں ہے، وہاں تو کشش ہے، وہاں تو عورتوں کی خواہش ہے۔ اسی خواہش کو صحیح لگام دینا ہے، صحیح راستہ دینا ہے،
شیطان کے نام پہ زنا ہوتا ہے، مگر رحمان کے نام پہ اگر اجنبی عورت کو اپنے نکاح میں لے لیا گیا، اسی کا نام نکاح ہے، وہاں سے ثواب کا دروازہ کھلتا ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے، دنیا کے چلنے بسنے کا ایک زبردست انتظام ہو جاتا ہے۔ اسی حرام کاری کو روکنے کے لیے نکاح کا طریقہ ہے، مگر لوگ آج نکاح کو بوجھ سمجھ چکے ہیں۔ آج اس طرح ضمیر مر چکا ہے آدمی کا کہ صاحب وہ حرام کاری چاہت سے کر رہا ہے، آنے والے وقت میں یہ سسٹم بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی کا نام دنیا نے ڈیولپمنٹ رکھ دیا ہے، یعنی خوب شراب پئیں پانی سے زیادہ ترقی ہے، خوب ننگا ناچیں ترقی ہے، اور شادی بیاہ کے نام پہ کروڑوں روپے کو برباد کریں، یہی ڈیولپمنٹ ہے۔ آدھا کھائیں 1000 روپے کی پلیٹ، آدھا کھائیں آدھا پھینکیں، یہی ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ دانے کی عزت کرو، اور روٹی گرے نیچے تو اس کو نیچے سے اٹھا کے کھا لو، دانے کی عزت کرو، ورنہ مصطفیٰ فرماتے ہیں، نائب پروردگار کہتے ہیں کہ جس قوم سے دانا روٹھ جاتا ہے، روٹی روٹھ جاتی ہے، دوبارہ نہیں آتی ہے۔ یعنی اگر روٹی روٹھ گئی، وہ چاہے 50 درگاہوں پہ جا کے چوتڑ رگڑ کے آ جائے، پیشانی رگڑ کے آ جائے، نہیں ہوگی۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو چاہے وہ 1,00,000 درگاہوں پہ جا کے پیشان سر پٹک کے رہ جائے، نہیں مراد پوری ہوگی، نہیں اس کی تقدیر کا دروازہ کھلے گا، اور نہیں خوشحالی آئے گی۔ میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا، شروع میں اجمیر گئے، مراد پوری ہوئی، اس کے بعد مغرور ہو گئے، معلوم ہے کیا ہوا؟ اس کے بعد یہی ہوا کہ پھر بعد میں جب سزا ملی، ایسی سزا ملی، 50 بار اجمیر جاتا ہے آتا ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی روکنے والا ہے، اللہ ہی ذلت دینے والا ہے، اللہ ہی عزت دینے والا ہے، اللہ ہی حکومت دینے والا ہے، اللہ ہی حکومت چھیننے والا ہے۔ یہ جو ہندوستان کا مسلمان روتا ہے کہ یہ آ گئے وہ آ گئے ایسا ہو گیا، کچھ نہیں ہوا ہے۔ یہ ہمارے جرم کی سزا ہے کہ ایک ظالم حاکم مجھ پر مسلط ہے، مگر جس دن مسلمانوں کی مسجدیں آباد ہو گئی، مسلمانوں کا گھر سجدے سے آباد ہو گیا، جس دن میرا سارا کام اپنے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہونے لگا، یہی تو ہے کہ تو مصطفیٰ کا غلام بن جا، اللہ تجھے دنیا کا امام بنا دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ has promised، اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر تم ایمان لائے اچھا کام کیے، جنت تو وہاں ملے گی، اس دنیا میں حکومت تجھ کو دے دی جائے گی۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تمہیں اس زمین میں بادشاہت عطا کرے گا۔ اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھلایا۔ عرب کا بکری چرانے والا، عرب کے اونٹ چرانے والے، عرب کے خانہ بدوش، وہ غریب جو عرب میں کوئی فصل پیدا نہیں ہوتی تھی، مگر مصطفیٰ جان رحمت پہ جب سے ان لوگوں نے ایمان لایا، جب سے قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنے کا جنون دماغ پہ چڑھا کے اپنا عرب چھوڑ کے اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے، تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے روم چلے گئے، ایران چلے آئے، ہندوستان چلے آئے، اللہ نے ایران بھی دیا، اللہ نے روم بھی دیا، اللہ نے بے شمار ممالک دنیا میں دیے، اور آج 1500 سال میں آدھی دنیا سے زیادہ حصوں پر مسلمانوں کو سلطنت اللہ نے دی۔ آج بھی 63 سے زیادہ ممالک، مور دین 60 کنٹریز، 60 ممالک سے زیادہ ممالک پہ مسلمانوں کا قبضہ ہے، جہاں کلمہ پڑھنے والا حکومت کر رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کے ایک دھمک 200 سے زائد ممالک میں موجود ہے۔ جو عرب سے سورج نکلا تھا، جو عرب کے خانہ بدوش اور بدو، وہ اسلام کی خدمت کرنے کے لیے اپنے وطن سے بے وطن ہو گئے۔ محمد ابن قاسم عرب چھوڑ کے ہندوستان آ گئے، خالد ابن ولید سیف اللہ بن کے اسلام کا کام کرنے لگے، سعد ابن وقاص عرب چھوڑ کے روم کی طرف چلے گئے۔ اتنے اولیاء صالحین بزرگان دین کی محنتوں نے وہ رنگ لائی، اللہ کی خاص عطا ہوئی کہ پوری دنیا پہ حکومت قائم ہو گئی، مسجدیں بننے لگی، مدرسے بننے لگے، خانقاہوں کی تعمیر ہونے لگی، لائبریریز دنیا میں بننے لگی۔ آج اگر دنیا میں کالج ہے، مسلمانوں کی دین ہے، اللہ کی قسم 500 سال پہلے ہندوستان کا ایک کالج نہیں تھا، ایک یونیورسٹی نہیں تھی، اگر تھی
भी एक यूनिवर्सिटी तो वह बुद्धिस्टों की शिक्षा और दीक्षा का एक केंद्र थी, मगर JNU, AMU, PHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सबकी उम्र है 200 साल, 250 साल, 150 साल, 100 साल। इस्लाम 1400 साल पहले जब इस्लाम का सूरज चमका दुनिया में, अरब से वह नूर निकला, तो मालूम है उस वक्त में एक यूनिवर्सिटी दुनिया में नहीं थी, एक कॉलेज दुनिया में नहीं था, लेकिन आज हजारों यूनिवर्सिटीज, लाखों स्कूल्स, हजारों कॉलेजेस दुनिया में मौजूद हैं। इसलिए मौजूद हैं कि पैगंबर आजम ने सबसे पहले इल्म हासिल करने का नारा दिया था, तो उतलबुल इल्म वलो कान उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, obtain knowledge from the cradle to the grave, obtain knowledge whether you find it in China, acquire knowledge, knowledge is compulsory for every Muslim man and women, knowledge is power, knowledge is life, knowledge is best company। यानी जितनी भी इल्म की फजीलतें आज के दुनियादार हुक्मरां बयान करते हैं कि इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है, इल्म जेवर है, इल्म साथी है, इल्म हथियार है, इल्म डेकोरेशन है, इल्म आर्म है, जितनी बातें आज दुनिया के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग करते हैं, वो सारी बातें अपने मन से नहीं गढ़ के, वो सारी बातें मुस्तफा ने 1400 साल पहले दुनिया को बता दी है। वो बातें मुस्तफा की हैं और ये अपनी बातें कह के दुनिया वालों के सामने बयान कर रहे हैं। यह एहसान इस्लाम का है, पैगंबर आजम का है कि आज दुनिया में स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और पढ़ने पढ़ाने की बातें हो रही है। यह एहसान मुस्तफा की आमद का है कि आज दुनिया इल्म के नूर से जगमगा रही है। इसको तो मानना पड़ेगा। वो दो चार जलील किस्म के लोग अगर पैगंबर के खिलाफ कुछ बकवास कर रहे हैं, वो जलील अंधे हैं, वो जलील नहीं, उसे मालूम है कि इस्लाम ने क्या दिया। वो आंख बंद करके सूरज का इनकार कर रहे हैं, वो आंख बंद करके वो कहते हैं कि रात नहीं है, वो आंख बंद करके कहते हैं कि दिन नहीं है। तो अगर कोई किसी पागल कमीने चुट्टे के कह देने से अगर कि आज सूरज नहीं है तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि सूरज नहीं है। अगर कोई खसीस और कोई रजील बोल दे कि जलसे का फायदा नहीं है, उस कमीने के बोलने से इसका नहीं माना जाएगा कि जलसे का फायदा नहीं है। वो रजील, वो खबीस, वो मरदूद क्या जाने, ये एक दरसगाह है जलसा, जहां से हजारों लोगों को दीनी मसाज मिलता है। तुम अगर नहीं नमाजी बने, लाखों लोग वो हैं जो खिताबत सुन सुन के नमाजी बने हैं। अगर तुम दीनदार नहीं बने तो जाओ तुम जहन्नम की आग में जलो। मगर बेशुमार लोग हैं जो उलमा की सोहबतों में दीनी गुफ्तगू सुनकर जन्नती बन गए हैं, इस्लामी सोच के हामिल बन गए हैं। मेरे जैसे कमजोर किस्म के आदमी के पास तो बेशुमार फोन आते हैं कि आपकी तकरीर सुनने के बाद मैं नमाजी बन गया हूँ, मैं कज़ा नमाज कज़ाए उम्री के तौर पर अदा कर रहा हूँ, मैं साहब अब गाने बजाना छोड़ दिया हूँ, मैं तकरीर बगैर सुने सोता नहीं हूँ। जब मेरे जैसे कमजोर आदमी के बयानात का ये असर है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मुत्तकी परहेजगार लोग हैं, जो तहज्जुद गुजार लोग हैं, जो बड़ी बड़ी खानकाहों के बड़े बड़े सच्चादा नशी हैं, जिनके हजारों और लाखों मुरीदीन का जाल दुनिया में नेटवर्क फैला हुआ है, उनसे कैसा फायदा होगा? तो किसी के चिल्लाने बुल्लाने से या किसी के बकवास कर देने से इस्लामी बेनिफिट्स को नकारा नहीं जा सकता है। और ये जादू सबके सर चढ़ बोलता है। आज दुनिया में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशनल, वो सब इस्लाम की मरहून मिन्नत है, इस्लाम का गिफ्ट है, इस्लाम का दिया हुआ है। चूंकि जो कुछ तुम आज बोल रहा है ये वही नारा है जो मुस्तफा ने 1500 साल पहले दुनिया वालों को अता फरमाया। और आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया को तहजीब दी है, दुनिया को तमद्दुन दिया है, दुनिया को जीने का एक नया रास्ता दिखलाया है। इसलिए अमेरिका का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी इस सच्चाई को बोले बगैर नहीं रह सका। वो कहता है he was the only man in history who was supremely successful on both religious and secular levels। ये कोई हिंदुस्तान का कमजोर पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। वो साहब ये दो चार आदमी जो नबी के खिलाफ बोलते हैं, इन जैसे 1 करोड़ को पढ़ा लिखा के इंसान बनाने वाला ये अमेरिका का इतना बड़ा लायर, एडवोकेट, साइंटिस्ट, इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी वो ये बोल रहा है। ये गली कुचे का गिरा हुआ आदमी कुछ बोलता है, हे मुसलमान, कभी उसकी बात पे कान मत धरना, कभी उसकी बात पे थाने का घेराव मत करना, कभी उसकी बात सुनने के बाद उसको हीरो मत बना देना। ये घंटी बजा के 2 रुपया कमाने वाला ये हीरो बनने के शौक में हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलता है और हम उसको हीरो बना
دیتے ہیں, ہم سڑکوں پہ آ جاتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں جو نماز کے خلاف بول رہے ہیں, اسلام کے خلاف بول رہے ہیں, قرآن کے خلاف بول رہے ہیں. کتنا سب کی گردن میں چادر ڈال کے تم مارنا شروع کرے گا اور سب کے سب سے تم لائی مول لے گا. ساری باتوں کا جواب دنیا میں نہیں ہے اور سب سے لائی مول نہیں لے سکتا. ہاں ادیب بولے گا میرا ادیب جواب دے گا, ان کا کوئی شاعر بولے گا میرا شاعر جواب دے گا, ان کا کوئی ویگیانک بولے گا میرا ویگیانک اس کا جواب دے گا. وہ آخری ٹائم ہے جب سر سے پانی اوپر ہو جائے گا اور سوائے کوئی راستہ نہیں رہ جائے گا جہاد کرنے کے. وہ تو آخری ٹائم ہے. اس وقت بھی ہر آدمی کو اپنے من کے مطابق جہاد کرنے کا آدیش نہیں ہے. ظلم مٹانے کے لیے, شرک مٹانے کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ آخری مرحلے میں جب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ رہ جائے تو پھر ہمارا جو امام ہے, ہمارا جو عالم ہے, ہمارا جو اسلامی بادشاہ ہے, ہمارا جو رہبر ہے, ان کے آدیش پہ وہ سب کام ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ نکلے میدان میں پتھر پھینکنے لگے, یہاں دینے لگے, وہاں دینے لگے. اب تو جلوس نکلوانے میں ڈر لگ رہا ہے کہ ہم نکالیں گے جلوس احتجاج کرنے کے لیے کہ وہ میرے پیغمبر کو گالی دی ہے, مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے, اس کو اریسٹ کیا جائے. ہم ایک لیگل مطالبہ کر رہے ہیں. انہوں نے لاکھ کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچایا ہے. ہم مطالبہ ہی کر سکتے ہیں, ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کے گلے میں چادر ڈال کر کے جیل میں ٹھونس دیں. نہیں, ہم جہاں رہتے ہیں مطالبہ کر سکتے ہیں. تو ہم مطالبہ کر سکتے ہیں. گالی دیا بمبئی کا آدمی اور ہم سامنے والے پولیس کو کیوں مار رہے ہیں, وہاں صاف پٹری کیوں اکھاڑ رہے ہیں, ہم کیوں کسی گھر میں آگ لگا رہے ہیں. اس کے بعد جب پولیس والا آتا ہے تو ہمارے گھر پہ بلڈوزر چلا دیتا ہے, ہمارے ہزار آدمی کو مار دیتا ہے, تو اس کا ذمہ دار ہوگا کون؟ اس کا ذمہ دار وہی ہوگا جو بخلا کے سامنے آیا, جو سامنے والے کو پتھر مارا. کیوں مارا تمہارے پیغمبر کو گالی دی تو کیا مطلب تم اس کو قتل کر دے گا؟ تم جس ملک میں رہتا ہے اس ملک کے قانون کے حساب سے تم کو صرف پروٹیسٹ کرنا ہے, اس کی مخالفت کرنی ہے, پرامن جلوس نکالنا ہے, اس کی گرفتاری کا مطالبہ کرنا ہے, حکومت وقت سے کہنا ہے یہ ظلم ہے, یہ ظلم سہا نہیں جائے گا. ہمارا کوئی عالم رام کے خلاف بولا, ہمارا کوئی عالم سیتا کے خلاف بولا, ہمارا کوئی مولوی آپ کے دھرم کے بانی کے پرائیویٹ لائف کو کھنگالا, ان کی شادی کے بارے میں بولا نہیں بولا؟ تو پھر تم کیوں بولا, تیرا آدمی کیوں بولا؟ ہمارے پیغمبر کی اچھی باتوں کو نہیں بول سکتا ہے. انہوں نے جو دنیا کو دیا ہے, جو گفٹ, جو امپیکٹ دنیا پہ چھوڑا ہے, جو بلیسنگز دیا ہے, اگر تمہارا سینہ اتنا چوڑا نہیں ہے کہ ان ساری اچھائیوں کو سن کے پڑھ کے تم لوگوں کے سامنے بیان کر سکو, تو کم سے کم چپ تو رہو, ان کی پرائیویٹ لائف میں دخل اندازی تو مت کرو. ہمارے پیغمبر نے 11 شادی کی. کیا تم کو معلوم ہے کہ عرب ممالک میں شادی کا کیا مہتو ہے, شادی کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ 25 سال کی جوانی میں 40 سالہ ادھیڑ عورت سے نکاح کر رہے ہیں. آپ 50 پلس جانے کے بعد اگر 12 سال کی خاتون سے نکاح کر رہے ہیں تو سمجھنا تو ہوگا. جہاں کے 16 سال کی 1000 خوبصورت ترین عورتوں سے مصطفیٰ نکاح کر سکتے تھے, اور عرب کا کلچر تھا اس ٹائم میں 1400 سال پہلے 100 شادی کرنا, 150 شادی کرنا, 300 شادی کرنا عرب کا ماحول تھا. اگر حضور سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں تھا دنیا میں تو سارے لوگ چاہتے تھے کہ میری بیٹی ان کے نکاح میں جائے, مگر حضور نے اس زمانے میں 25 سال کی جوانی میں 40 سالہ ادھیڑ عورت جو 2 شوہر سے بیوہ ہو چکی تھی, ان کو جب آپ نے شادی کیا ان سے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شادی کا مطلب خواہش کو پورا کرنا صرف نہیں ہے, شادی کا مطلب ہے بیواؤں کو سمان دینا, بیواؤں کو ایک نئی زندگی دینا, بیواؤں کو آتم سمان دینا, بیواؤں کو عزت نفس دینا, بیواؤں کو خوشیاں منانے کا موقع عطا کرنا. اب اگر قیامت تک کسی بیوہ کی شادی ہوگی تو احسان محمد عربی کا مانا جائے گا کہ حضور نے کہا, اب پریکٹیکل میں بیوہ سے شادی کر کے بتا دیا. اس عمر میں, جس عمر میں آپ کے حسن کی قسم, حسن کی سوک بہار, آپ حسن کی خیرات چاند لیتا تھا, سورج لیتا تھا. ہم لوگوں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہے, لیکن جس نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے ان کا اسٹیٹمنٹ آج تک کتاب میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار کا کاندھا ایسا تھا جیسے کسی چاندی کو ڈھال دیا گیا ہو. حضرت انس کہتے ہیں مصطفیٰ کا چہرہ ایسا تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ, گویا حضور کے چہرے میں سورج تیر رہا ہو. یہ جن لوگوں نے دیکھا ان کا اسٹیٹمنٹ ہے, اس میں کوئی نمک مرچ لگایا نہیں گیا, ہو بہو جو اس کا اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے. حضرت جابر ابن سمورہ کہتے ہیں کہ رائے تو ہم چاند کو دیکھتے تھے, 14ویں رات کا چاند, یعنی جس دن وہ 14ویں رات کا چاند, 14th نائٹ, 14ویں رات کا چاند, مون آف 14th نائٹ, جو ایک ہی دن چاند جوان ہوتا ہے, باقی جس دن اگا
سجود کے ٹہنی کی مانی، پھر تھوڑا بڑا تھوڑا بڑا تھوڑا بڑا، 14ویں رات کو فل جوان ہوتا ہے، پھر 15ویں رات سے گھٹنا شروع ہے، ڈاؤن فال 1 انچ 2 انچ گھٹتے گھٹتے پھر سوکھی ہوئی ٹہنی کی مانند باریک ہو گیا۔ کہتے ہیں جابر ابن سمورہ کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، حضور میرے سامنے تھے، سرکار کے جسم اقدس پہ ایک چادر تھی جس میں سرخ رنگ کی دھاری تھی، میں کبھی حضور کو دیکھتا تھا اور کبھی چاند کو دیکھتا تھا، تو فیصلہ کیا دل نے کہ مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، وَوَجْهُهُ أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، ان کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ عرب کے لوگ تمنا کرتے تھے کہ کاش محمد عربی سے میری بیٹی کا عقد ہو جائے، میری نسلیں فخر کریں گی، مگر اس خوبصورتی کا نمونہ شخص جیسا حسین جمیل نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ حضور نے 40 سالہ ادھیڑ عورت سے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں کیا۔ اس کا مطلب ہے اس شادی میں حکمت ہے بیواؤں کو سامان دینا، بیواؤں کو عزت دینا۔ اب اگر وہی نبی 50 سال پلس جانے کے بعد اگر 12 سال کی خاتون سے نکاح کر رہے ہیں تو پھر ایسے نہیں دیکھو تمہارے نبی ایسا کر دیا ایسا کر دیا، نہیں، وہاں جب پہلی شادی کو ملا کے سمجھو گے تب حکمت سمجھ میں آئے گی۔ جب شادی کی تمنا تھی اس وقت تو 40 سالہ ادھیڑ، اور جب 50 پلس جانے کے بعد ایسے بھی خواہش آدمی کی نیچرلی گھٹ جاتی ہے، عورتوں کی چاہت 50 سال کے بعد کم ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں 9 سال 12 سال کی خاتون سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد کرنا، اس کا مطلب ہے جب وہاں حکمت ہے یہاں بھی حکمت ہوتی ہے، یہاں حکمت ہوتی ہے۔ اور کوئی میٹر نہیں ملتا ہے 1400 سال کے اندر میں کافروں مشرکوں اسلام کے دشمنوں کو لے دے کر کے اسی شادی کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ سرکار کی جتنی بیویاں ہیں ان تمام بیویوں میں ساری بیویاں بیوہ تھی، اکثر بیویاں بیوہ تھی یا کچھ طلاق شدہ تھی۔ ایک بیوی آپ کی صرف کنواری تھی جو سیدہ عائشہ تھی، وہ حضور نے اپنی چاہت سے نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ جناب جبرائیل امین کے ذریعہ حضور کے خواب میں سیدہ عائشہ کا چہرہ دکھلا کے یہ کہا تھا اللہ کی پسند ہے کہ اس سے آپ نکاح کر لیں۔ تو سیدہ عائشہ کی شادی حضور نے چاہت سے نہیں کی تھی۔ یہ 9 سال 10 سال کی ہے اور ہماری ساری بیویاں طلاق شدہ ہیں اور بیوہ ہیں، ایک خاتون چاہیے مجھ کو جو کنواری مل جائے، نہیں، وہ اللہ کی پسند تھی، کائنات کے خالق کی پسند ہے، اور جس نے مصطفیٰ کو نبی رسول اور سارے رسولوں کا سردار بنایا اس خدا کی پسند ہے یہ، اس لیے پسند ہے۔ حکمت وہاں یہی تھی، جس طرح ساری شادی حکمتوں سے بھری ہے۔ ایک خاندان ہے مدینے میں جو کہتا تھا اسلام مٹا دیں گے، جو کہتا تھا اسلام کے پیغمبر کو قتل کر دیں گے، جو کہتا تھا اسلام کا ساتھ دینے والے مصطفیٰ کے صحابہ کو نگل جائیں گے، لیکن اس خاندان کی ایک بیوہ خاتون سے حضور نے شادی کر لی، وہ خاتون رضامند ہوئی، اور جب اس خاندان کی بیٹی مصطفیٰ کے نکاح میں آئی اور حضور کے اخلاق، حضور کے کردار، حضور کے تمام کمالات کو دیکھنے کے بعد جب وہ خاتون اپنے خاندان کے باپ دادا کے سامنے بیان کیا تو پہلے تو وہ لوگ سوچا تھا کہ محمد ایسے ہیں ویسے ہیں، لیکن جب اپنی بیٹی کی زبانی حضور کی خلوت، حضور کی جلوت، حضور کی تنہائی کی ساری داستان سنی، سارا قبیلہ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام ہو گیا۔ یہ ہے مصطفیٰ کی شادی کی حکمت، یہ ہے حضور کی شادی کی حکمت۔ خالد ابن ولید جیسا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، معلوم ہے کہ میدان احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ جو جنگ جیتی ہوئی تھی وہ جنگ کی بازی ہاری گئی۔ مصطفیٰ نے کہا تھا تیر اندازوں سے کہ یہاں کھڑا رہنا، یہاں جگہ چھوڑ کے مت جانا، چاہے جنگ جیتیں یا ہاریں تم یہ جگہ چھوڑ کے مت جانا۔ اور جب جنگ جیت گئے مسلمان، ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ اب تو جنگ جیت گئے تو اب یہاں رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اب ہمیں بھی مال غنیمت لینا چاہیے، اس کو چھوڑ کے کفار بھاگ چکے ہیں۔ مگر کسی نے منع کیا کہ حضور نے کہا ہے کہ چاہے جنگ جیتیں یا ہاریں یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ مگر لوگوں نے اپنی عقل سے یہ سمجھا کہ حضور تو دشمنوں کو روکنے کے لیے ہم کو کھڑا کیا تھا تاکہ دشمن یہاں سے داخل نہ ہو، مگر اب وہ بات تو رہی نہیں، چونکہ اب تو جنگ جیت چکے ہیں ہم، اس لیے وہ لوگ چلے گئے میدان جنگ پہ۔ تو وہی خالد ابن ولید تھے جو پیچھے سے گھوم کر کے اسی راستے سے دوبارہ اندر گھس کے وہ خطرناک اٹیک کیا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ جیتی ہوئی جنگ بلا بظاہر شکست میں تبدیل ہو گئی، آقا علیہ السلام زخمی ہو گئے،
آپ کے دندان اقدس شہید ہو گئے، آپ لہو لہان ہو گئے، آپ پہاڑ کے اوپر میں ایک گڑھے میں آپ وہاں نیچے چلے گئے، اس اور کافروں نے افواہ پھیلا دی، اسلام کے پیغمبر شہید ہو گئے۔ وہی خالد ابن ولید جو اتنا بڑا رول ادا کیا تھا میدان احد میں، جب سرکار علیہ السلام ان کی پھوپھی حضرت ام میمونہ سے جب آپ نے شادی کیا مکہ المکرمہ میں، تو پھر پھوپھی جب مصطفیٰ کے نکاح میں چلی گئیں تو اور اپنی پھوپھی کی زبانی جب سرکار کی داستان سنتے ہیں تو اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے والا کافروں کی طرف سے اتنا بڑا بہادر، وہ مصطفیٰ کے پاس آ کے کلمہ پڑھ کے مشرف اسلام ہو گیا۔ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، یہ ہے مصطفیٰ کی شادی کی برکت۔ اور آج بھی کسی خاندان کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے شادی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ شادی کرنے کے بعد دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جاتی۔ حضور کی ساری شادیاں یہی اسی حکمتوں سے بھری ہوئی ہیں۔ سیدہ عائشہ، وہ تو ان کے باپ تو مصطفیٰ کے غلام تھے، مصطفیٰ کے دوست تھے، سفر میں، حضر میں، مکہ میں، مدینہ میں، بدر میں، احد میں ہمیشہ بالکل سائے کی طرح مصطفیٰ سے رہے جڑے ہوئے صدیق اکبر۔ اب انہوں نے اپنی بیٹی کو سرکار کے نکاح میں دیا اور اس پر وہ ناز کرتے رہے کہ میری بیٹی کو مصطفیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ اگر حضور جبرن ایسا کرتے خواہش کی وجہ سے تو کبھی صدیق اکبر اپنی بیٹی کو نہیں دیتے۔ اب مکہ کے اس وقت کے سارے لوگ اس نکاح کو برا سمجھتے، لیکن نہ کسی نے برا سمجھا، چونکہ عین فطرت کے مطابق وہ شادی تھی۔ اب لڑکی چاہے 10 سال کے بعد جوان ہو یا 15 سال کے بعد جوان ہو، جوان ہونے کے بعد وہ شوہر کے قابل ہے۔ اور وہاں عرب کا کلچر ہے کہ وہاں چونکہ وہاں کی زمین گرم، آب و ہوا گرم، وہاں آج بھی لوگ 4 شادی کرتے ہیں، آج بھی ایک آدمی کے 50 بچے ہوتے ہیں۔ وہاں معیوب نہیں مانا جاتا چونکہ وہاں کی تہذیب کا حصہ ہے۔ اب سیدہ عائشہ کی شادی کم عمری میں ہوئی مگر جوان ہونے کے بعد رخصتی ہوئی اور آپ حضور کے حرم سرا میں تشریف لائیں۔ حکمت یہی تھی کہ سرکار نے ہم قیامت تک کا پیغام دیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ مردوں کے قانون، اصول اور ضابطے مسجد نبوی کے ممبر سے جو آپ نے کہا، ابو ہریرہ نے نقل کیا، عبداللہ ابن عمر نے نقل کیا، عبداللہ ابن مسعود نے اس کو یاد رکھا۔ لیکن سرکار جب اپنی بیوی کے حجرے میں رہتے تھے، جب وہاں 10-12 گھنٹے آپ کے گزرتے تھے، وہاں حضور نے کیا بولا، وہاں حضور نے کیا کہا، چونکہ سرکار کے سارے ارشادات ایک مارکنگ اسٹون ہے، ہمارے لیے لائٹ کا کام کرتے ہیں۔ عورتوں کے بارے میں مخصوص قوانین، اصول اور ضابطے ہیں، وہ جو سرکار مسجد نبوی کی ممبر سے نہیں بول سکتے ہیں، وہ خواتین کے بیچ میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کی ساری بیویاں یا تو 40 سال پلس ہے، 40 پلس ہے، 40 پلس جانے کے بعد قوت یادداشت آدمی کی کیسی ہوتی سب کو معلوم ہے۔ ایک بیوی تو چاہیے جو گیٹ بائی ہارٹ کرنے والی ہو، جو زبردست قوت یادداشت ہو، جو میموری پاور اس کی ہائی ہو، حضور جو بولیں اس کو یاد کر لے۔ صدیق اکبر جیسے مہان کی بیٹی سیدہ عائشہ تھی، کم عمری میں عرب کے تمام مشہور شعراء کے اشعار عربی کے سارے ان کو یاد تھے، عربی محاورات پہ دسترس حاصل تھی، قوت یادداشت غصب کی تھی۔ جب سرکار کے نکاح میں آئی، حضور کی ایک ایک باتوں کو انہوں نے گیٹ بائی ہارٹ کیا، حدیثوں کو یاد کیا، سرکار کے فرمان کو سینے میں جگہ دیا۔ اور جب حضور پردہ فرمائے، پردے میں رہ کر آپ صحابہ کرام کو جو ایک فقیہہ، محدثہ، عالمہ، مفسرہ بن کر جو پیغام سنانا شروع کیا، لوگوں نے یہی کہا شریعت ہماری ادھوری رہ جاتی اگر میری ماں عائشہ مصطفیٰ کے نکاح میں نہیں آتی۔ آج مردوں کے قانون واضح ہے، عورتوں کے قانون واضح ہے، آج اگر شریعت مکمل ہے تو احسان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، حکمت ہے، یہ حکمت ہے۔ آقا علیہ السلام کی شادی کی ساری باتیں مصطفیٰ کی حکمتوں سے بھری۔